لیٹس بی ویری کلیئر, لیٹس بی ویری فیئر اینڈ آنےسٹ. آپ نے اپنی پروڈکٹس کے کلینکل ٹیسٹ کرائے؟ نہیں. پبلک بھی کرے گی وہ فیصلہ جو آپ کی ڈسی ہوئی ہے. پبلک کو مامی تو نہیں لگتی. منشور کا پہلا جملہ مردانہ کمزوری کا مکمل خاتمہ نہیں ہے. یہ جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا نہیں. میں آپ کے کلمہ پڑھنے پہ یقین کرتا ہوں. کرتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے کسی ویڈیو پہ کلمہ نہیں پڑھا. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں. جو پہلے میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی اس پہ بھی کلمہ پڑھ کے کہہ سکتے ہیں. میری بات نہیں ہے. وہ پڑھ کے کلمہ پڑھ. میں آپ کا پابند ہوں. میں آپ کا پروگرام چھوڑ کے جا رہا ہوں. حکیم صاحب ادھر بیٹھے, فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے گھر والوں نے آرڈر کیا ہوا اس طرح کے پروگرام چلائیں. آپ دیکھ رہے ہیں خان میری جان میں قربان عمران خان. اس کے پیرلل جو ہے وہ ڈرٹی پولیٹکس آف پاکستان. یہ پچھلے دنوں بند ہو گیا تھا نا ایک ہفتے کے لیے. کچھ فلمیں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, کچھ کے تھمنیل اڑا دیے. واہ جی تھمنیل اڑا دیے گئے. یہ بڑا شائستہ قسم کا پروگرام ہے, 18+ نہیں. میں عام طور پہ وہی کرتا ہوں جس میں جو ہے نا یہ میں خود شرکت کی ہوئی یا میں نے خود دیکھا ہوا ہو, دو بدو دیکھا ہوا ہو. بھرپور زندگی گزری. یہ ذرا سنیے مولوی مشتاق کے, پھر ہم بتاتے ہیں. یہ مولوی مشتاق حسین ہے جس کے ایک فیصلے نے بھٹو کو پھانسی گھاٹ تک پہنچا دیا. یاد رہے کہ برسوں پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن مولوی مشتاق میرے خون کا پیاسا ہوگا. بتایا جاتا ہے کہ یہی جج کسی دور میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے سیکرٹری رہ چکے تھے, اور پھر جب بھٹو وزیر اعظم بنے تو انہوں نے جسٹس مولوی مشتاق سے جونیئر جج جسٹس اسلم ریاض حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا. یہ وہ لمحہ تھا جب مولوی مشتاق حسین انتقام کی آگ میں جلنے لگا. جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگانے کے بعد مولوی مشتاق کو ان کی سینیورٹی بحال کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا. ایک بار نواب قصوری کے مقدمے کی سماعت کے دوران جب ذوالفقار علی بھٹو نے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بیٹھنے کی کرسی مانگی تو جسٹس مشتاق نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ملزم کو کھڑے رہنے کی عادت ہو جانی چاہیے. اور پھر مولوی مشتاق کی جنبش قلم نے بھٹو کو تختہ داد پر لٹکا دیا. لیکن زمانہ مولوی مشتاق حسین کے عبرت ناک انجام کا بھی منتظر تھا. اور پھر اہلیان لاہور نے دیکھا کہ مولوی مشتاق کے جنازے پر شہد کی مکھیاں حملہ آور ہوئی اور کئی منٹوں تک ان کا جنازہ سڑک کے درمیان بے آسرا پڑا رہا. لو جی یہ مولوی مشتاق جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی, ماڈل ٹاؤن میں ان کا جنازہ ہوا تھا. انہوں نے ایک بیٹا لے کے پالا ہوا تھا اندلیب گلزار. وہ میرا مینیجر تھا ابھی بینک میں. میں سیکنڈ مینیجر تھا, سیکنڈ ان کمان. وہ چابیاں ہوتی نا, مین چابی نمبر 1 اس کے پاس, مینیجر کے پاس. چابی نمبر 2 میرے پاس تھی, سیکنڈ افسر اس کو کہتے ہیں, یا سیکنڈ ان کمان. پھر تیسری کیشیئر کے پاس ہوتی, وغیرہ وغیرہ. جب یہ مر گیا تو پھر ہم برانچ سے سیدھے چلے گئے. تو وہ جا ہی رہا تھا, میں نے کہا چلو میں بھی کوئی ٹی سی کرتے ساتھ چلا جاؤں گا. وہاں جو کاٹا جو مکھیوں نے, بڑے برے حال تھے. فرنٹ سیٹ پہ دکھانے کے لیے نا, شو مارنے کے لیے ڈیفینیٹ آگے آگے جو ہونا تھا نا, تو رونا آنا یا نہیں آنا. اندر سے تو میں گالیاں ہی دے رہا تھا, کوئی میں نے دعا شوا نہیں کی. جب وہاں پہ کسی نے کوئی کہتا ہے جی بونڈوں مکھیوں کے چھتے کو روڑا مارا, کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا, اللہ بہتر جان. ہمیں تو یہ پتہ مارے جو یہاں 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 جہاں جہاں ہاتھ لگتے تھے مکھیوں نے جتنا کاٹا مجھے اور اس کو بھی. واپس آئے تو ہم کام کرنے کے جوگے نہیں تھے. وہ تو ممی ڈیڈی تھا, وہ اسپتال چلا گیا. میں ادھر ہی بیٹھا بوٹا, بس آنکھیں بند ہونی شروع ہو گئی تھی کیونکہ یہاں کاٹا تو آنکھیں بند ہو گئی, اوپر جہاں جہاں ملا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ عبرت بنتی تھی. تو بعض دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو اس کے ساتھ چلتے ہیں ان کے بھی عبرت کا نشان ہوتا ہے. میں آئی وٹنس ہوں. پاکستان زندہ باد.